الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللہ کریم نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے اپنے محبوب سے کہ میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے وَقُلْ عِبَادِي جو میرے پیارے بندے ہیں نا آپ ان سے فرما دیجئے يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ جب بھی تم کوئی بات کرو نا اچھی بات کرو، عمدہ بات کرو، خوبصورت بات کرو۔ ایک جگہ پر فرمایا ادفع باللتی، آپ نے برائی کو ختم کرنا ہے نا برائی کو، تو اس کو بھی اچھے انداز سے ختم کرو۔ مطلب آپ کے علم میں ہے کہ کوئی بندہ شر انگیز گفتگو کر کے شر پھیلانا چاہتا ہے تو آپ اس کو مصلح اخلاق والا، پیار والا اور سنجیدہ جواب دے، بس پھر اس کی مرضی ہے وہ جو کچھ کہتا رہے، لیکن چانس نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا پھرے کہ لوگ تحقیقات کریں تو آپ کا قصور نکل آئے۔ ایسا نہ ہونے دو، ایسے نہ ہونے دو۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اگر نہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں جو اخیر میں لوگ آئیں گے جو اللہ کے دوست نہیں ہوں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ جب ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو سلام کی بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کی بجائے ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ آج یہ رواج عام ہے، مطلب ایک آدمی دوسرے آدمی کو ملتا ہے تو یوں نہیں کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں بلکہ لعنت انگیز گفتگو کرتا ہے، یعنی گالی دیتا ہے، ایک دوسرے پر لعن طعن کرتا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے، اور ایسا کرنے والے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، برے لوگ، ایسے لوگ جن پر اللہ کا غضب ہے، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ ناراض ہے، ایسے لوگ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت نہیں فرماتے، جیسے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ جب بھی آپس میں ایمان والے گفتگو کریں، میرے پیارے بندے گفتگو کریں،
اچھی عمدہ بہترین گفتگو کرے، اخلاق والی، ادب والی، سلجھی ہوئی بات کرے، بگاڑ والی بات نہ کرے۔ اور یہ اخلاق کی اصلاح ہے، گالی کا جواب گالی سے نہیں، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا سردار جو جہاں، سرکار دو جہاں، امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محققین نے لکھا ہے کہ کبھی بھی آپ علیہ السلام کی گفتگو سے ایسا تاثر نہیں ملا، تاثر بھی کہ کوئی عام آدمی بات کر رہا ہے، کبھی بھی نہیں۔ اب جو آدمی آقا علیہ السلام کا ماننے والا، آقا علیہ السلام کا عاشق ہے، سوچنا چاہیے۔ اور جو آدمی بےہودہ گفتگو کرتا ہے، کوشش کرو اس کی صحبت میں نہ رہو، کیونکہ وہ کوشش کرے گا، وہ اپنی بدتمیزیوں سے، اپنی حرکات سے آپ کو بند گلی میں لے جائے گا کہ آپ خود مجبور ہو جاؤ گے اس جیسی زبان استعمال کرنے پر، خود مجبور ہو جاؤ۔ جو اللہ کے دوست ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کی نظر میں اچھے ہیں، وہ بازاری زبان نہیں بولا کرتے۔ اگر کبھی ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے تو ان کا دل انہیں ملامت کرتا ہے، وہ اس پر استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، میری جو گفتگو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ نے جو ہمیں زبان دی ہے، زبان یہ اس لیے عطا فرمائی کہ ہم اس زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ وابتغوا من فضل اللہ، ہاتھ پاؤں مارو روٹی روزی کے لیے۔ وابتغوا من فضل اللہ، ہاتھ پاؤں مارو۔ واذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں گناہ والے کاموں میں، زبان چلاتے ہیں حسد میں، غیبت میں، چغلی میں، تہمتوں میں، گالم میں، گلوج میں، لان تان میں۔ یہ اچھا نہیں ہے نا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا بہت بڑا حصہ خصوصاً عورتیں اپنی زبانوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ مطلب یہ دیکھو کہ سارے اعضاء محفوظ رہ گئے لیکن زبان محفوظ نہیں رہی۔ کبھی کس کی برائی، کبھی کس کی توہین، کبھی کس پر الزام، کبھی کس پر لعنت ہو رہی ہے۔ دیکھو ہمیں اصلاح کی فکر کرنی ہے۔
ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نامکمل ہیں، خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہیں، ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، یعنی کہ روحانی طور پر اپنی فٹنس کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے لوگ نا جسمانی طور پر اپنی فٹنس کا خیال کرتے ہیں کہ اچھی خوراک کھاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں کہ فٹ رہے، جسم بیمار نہ ہو۔ اخلاق کا پتہ بھی تب چلتا ہے کہ جب آپ سے کوئی بد اخلاقی کرے، آپ بدلے میں اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تب پتہ چلے گا کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں۔ ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، بروں کے ساتھ برے ہیں، نہیں، یہ کون کہتا ہے اخلاق؟ یہ تو ادلا بدلا ہے۔ جو ہمیں چائے پلائے چائے پلاتے ہیں، جو ہمیں پانی پلائے پانی پلاتے ہیں، جو ہمیں بوتل پلائے ہم اسے بوتل پلاتے ہیں، یہ اخلاق ہے؟ یہ تو ایک قسم کا تجارت والا معاملہ ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ کوئی تمہیں چائے نہیں پوچھتا، تمہارے پاس دستیاب ہے، پلاؤ۔ کوئی تم سے پانی نہیں پوچھتا، تمہارے پاس آیا، پانی پلاؤ۔ کھانے کا وقت ہے، کھانا کھلاؤ۔ تمہیں برا بھلا کہتا ہے، تم نہ کہو۔ یہ اخلاق ہے۔ ٹکرانا یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ آج آپ خانقاہ سے گھر چلے جائیں گے، آپ نے یہی پریکٹس کرنی ہے، گناہ سے بچنے کی پریکٹس۔ اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو، اپنی آنکھ کو، اس زمانے کا سب سے بدترین گناہ جو ہے نا وہ آنکھ کا گناہ ہے۔ ڈیجیٹل بد نظری، موبائلوں پر، فیس بکوں پر، یوٹیوب پر جو ہے نا بد نظری بہت خطرناک ہے۔ شیطان نے بڑا عجیب چکر چلایا ہے۔ اتنی یہ نہیں ہے کہ موبائل چھوڑ دیں، نہیں، موبائل ضرورت کی چیز ہے، سہولیات ہیں، لیکن ایک دائرے میں استعمال کریں، اچھی چیز ہے۔ مطلب آپ کسی اللہ والے کا بیان سنتے ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، حمد باری تعالی سنتے ہیں، آپ کوئی نعت خوانی سنتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کوئی ایسی نظم سنتے ہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف اور مدحت کی جاتی ہے، آپ کوئی ایسا کلام سنتے ہیں جو اصلاحی ہے، ایسی نظم جو معاشرے کی اصلاح پر ہے، تو سننا چاہیے ہمیں، لیکن گانا نہیں سننا چاہیے، اور ایسی ویڈیوز نہیں دیکھنی چاہیے جس میں چٹ پٹا ماحول ہوتا ہے، اور ان کو معمولی نہ سمجھو کہ بس دیکھ لیں، نہیں، ایمان کا نقصان ہوتا ہے، نورانیت متاثر ہوتی ہے۔
جو اللہ کی طرف سے ہمیں نور سکینہ ملنے والا ہے اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ہماری مثال ایسے ہو جاتی ہے کہ ہم زیرو سے شروع ہوتے ہیں، تو نماز پڑھی نمبر لگ گیا، ذکر کیا نمبر لگ گیا، سبحان اللہ کہا نمبر لگ گیا، الحمدللہ کہا نمبر بڑھ گیا، اللہ اکبر کہا نمبر بڑھ گیا، قرآن کریم کی تلاوت کی نمبر بڑھ گیا، اور درود شریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھیجا تو پھر تو بس نمبر پورے ہو گئے۔ لیکن گناہ کر کے، آنکھوں کی بدنگاہی آنکھوں سے کر کے، کانوں سے زنا کر کے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتا ہے، ناک زنا کرتا ہے، زبان زنا کرتا ہے، اور ہاتھ زنا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ تشریح میں جاؤ تو یہی بات ہے کہ آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، کانوں سے غیر محرم کی باتیں سننا کانوں کا زنا ہے، ناک سے ان کی خوشبو سونگھنا یہ ناک کا زنا ہے، زبان سے ان سے بات کرنا زبان کا زنا ہے، ہاتھ سے ان کو چھونے کی کوشش کرنا یہ ہاتھ کا زنا ہے، پاؤں سے ان کی جانب چل کر جانا یہ پاؤں کا زنا ہے، قلب میں ان کی محبت کو جگہ دینا یہ قلب کا زنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو وہ خاص عمل ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تو مہر ہے، وہ تو تصدیق ہو گئی۔ کام تو زنا کا یہیں سے شروع ہو گیا ہے۔ بد نگاہی کو معمولی نہ سمجھو، اور ویسے بھی اپنی شان شوکت بناؤ۔ یہ کوئی شان شوکت ہے کہ بندہ ایک آوارہ، لفنگا، بےکار، کمی بن کر کسی کو دیکھتا ہے؟ بندہ کسی کو اچھا سمجھ کر دیکھے تو اس سے خود کو کم تر سمجھتا ہے۔ بندہ کسی کو اچھا سمجھتا ہے، اچھی نظر سے دیکھتا ہے تو خود کو کم تر سمجھتا ہے۔ تو آپ ان مر سڑ جانے والی لاشوں کو دیکھ کر خود کو کم بنا رہے ہو۔ آپ کہتے ہو میں بڑا مرد ہوں، یہی مردانگی ہے کہ آپ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو؟ مردانگی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرو، چاہے جان چلی جائے۔ یہ تو ایک جان ہے، میں تو 100 جانیں بھی قربان کر دوں گا، یہ نعرے تھے صحابہ کے، یہ نعرے تھے اللہ کے عاشقوں کے۔ اللہ کے پیاروں نے جب بھی اللہ پر اپنی جان لٹائی تو انہوں نے کہا یہ تو ایک جان ہے جو میں قربان کر رہا ہوں، اللہ کریم مجھے 100 جانیں دیتے، میں 100 کی 100 جانیں اللہ پر لٹا دوں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جنت میں جب جنتی پہنچیں گے اللہ کریم شہداء سے سوال کریں گے جنت میں کوئی کمی، کوئی چیز رہ گئی ہو تو شہید عرض کریں گے یا اللہ کریم بوقت شہادت جو ہماری روح کو مزہ آیا تھا، لذت اور سرور ملا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، ہمیں پھر دنیا میں بھیج، ہمیں
پھر دنیا میں بھیج، ہم جہاد کریں گے، تیرے نام پر لڑیں گے، تیری ذات کے لیے لڑیں گے۔ جب تیری ذات کے لیے لڑیں گے، تیرے نام پر لڑیں گے، پھر سے شہادت کا مزہ لے کر آئیں گے، پھر سے شہادت کا مزہ لے کر آئیں گے۔ یہ خواہش اور آرزو جنت میں پہنچنے کے بعد بھی یہ جہاد اصغر پر جہاد اکبر کیا صحابہ نے، اصغر بھی بڑھ چڑھ کر کیا، جہاد اکبر بھی بڑھ چڑھ کر کیا صحابہ نے، بے مثال کیا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی صحابہ نے، مثالی کردار ادا کیا، مثالی، اپنے نہیں بیگانے، جب بیگانے تھے، جب گویا یوں کہتا ہوں کہ اپنے جب بیگانے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر معاملات طے کرنے کے لیے حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آئے، حضرت ابو سفیان، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آئے، انہوں نے دیکھا، واپسی جا کر انہوں نے مشرکین سے کہا کہ جو ہم میں سے ہجرت کر کے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کی توحید کا پیغام دینے والے اللہ کے رسول گئے ہیں، میں دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کے پاس، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، بڑے بڑے وزیروں کے پاس، بڑے بڑے گورنروں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں مقام عشق دیکھا، مقام فداکاری، مقام جانثاری دیکھا، وہ میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس آپ کا سفیر بن کر گیا ہوں، لیکن جو منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھ کے آیا ہوں وہ کہیں نہیں ہے۔ لوگوں نے کیا دیکھا ہے کہ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو منہ میں پانی لے جاتے ہیں، منہ میں پانی جب کلی کرتے ہیں صحابہ وہ پانی زمین پر نہیں جانے دیتے، یعنی صحابہ فنا فی الرسول تھے۔ اور جب ان کو پسینہ آتا ہے تو وہ شیشے لیے پھر رہے ہیں، وہ اس میں بند کرتے ہیں۔ ایک نہیں کئی صحابہ سے یہ روایات منقول ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد کوئی گورنری پر، کوئی قاضی القضاء پر، کوئی کس سلسلے میں باہر چلا گیا، لوگوں نے پوچھا، بڑے بڑے مالداروں نے پوچھا صحابہ سے آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، ہمیں بھی بتاؤ، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، مال و دولت والے ہیں، ہمیں خوشبو کا نام بتاؤ ہم منگوا لیں گے۔ جیسے آج کل یہ دراز ایپ، یہ علی بابا ایپ، آن لائن شاپنگ، ہمارے نوکر چوکر غلام ہیں، اب ہمیں نام بتاؤ، بڑے بڑے عطاروں سے ہماری دوستی ہے، عطر منگوا لیں گے، نام لکھ دو۔ تو انہوں نے کہا یہ عطر کہیں سے نہیں ملتی۔ حضرت انس بن مالک کو، حضرت سالم کو، دیگر صحابہ کی مثالیں موجود ہیں۔ بھائی کہاں سے خریدتے ہو؟ کہ یہ عطر بازاروں سے نہیں ملتی، یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں خدمت میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسینہ آتا تھا وہ ہم نے شیشیوں میں بند کیا ہے، یہ وہ خوشبو ہے، یہ حسن عقیدت ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ ابو سفیان نے کہا اتنا پیار کرتے ہیں وہ کہ وہ تو وضو والا پانی زمین پر نہیں جانے دیتے۔ میں نے تو ایسا بادشاہوں کے درباروں میں بھی نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ابو سفیان سفیر بن کر آئے، یہ منظر دیکھا، دل کا حال اس وقت بدل گیا۔ تبھی تو جا کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ مسلمان ہونے کی تیاری شروع ہو گئی، بس پھر تھوڑا سا وقت گزرا، مسلمان ہو بھی گئے، تھوڑی سی مدت گزری، مسلمان ہو گئے۔ ایمان کی جو چنگاری تھی وہ چمک اٹھی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، چاہے جتنا گیا گزرا کمزور گنہگار مسلمان کیوں نہ ہو، کبھی حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ ایمان بہت بڑی طاقت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اور یہ مان لیا کہ اس نے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنے ایمان پر گناہوں کا، اپنی غفلت کا زنگ چڑھایا ہوا ہے، لیکن کہیں بھی سے اس کے ایمان کو تھوڑا سا تقوی کا رگڑا لگے گا، یہ ایسا چمکے گا اس کا ایمان کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم سے بھی یہ آگے گزر جائے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے کھڑے ہوں یا آگے کھڑا ہو۔ آپ کو پتہ ہے اس پوری مجلس میں سے، آپ کو پتہ ہے یہ 7-8 آدمی بیٹھے ہو، آپ کو پتہ ہے آپ میں سے اللہ کے ہاں کون افضل ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے آپ میں سے کہ میں سب سے اللہ کے ہاں افضل ہوں؟ میں بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ راز ہے، یہ تو صرف اللہ جانتے ہیں۔ بس کس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے اللہ جانتے ہیں بس۔ اور اللہ کے ہاں کثرت اعمال کی کوئی قدر نہیں، اخلاص کی قیمت ہے، خشوع خضوع کی قیمت ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا، جو جتنا عجز و انکساری سے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، قوما کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے۔ نماز میں بھی جلسہ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جلسہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہوں کہ وہ جلسہ کرتے ہیں، تقریروں والا جلسہ۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قوما کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، تو وہ جلسہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ اللہ کے حضور سارے نماز کے جو افعال ہیں، یہ جتنا اخلاص کے ساتھ، جتنا عجز و انکساری کے ساتھ سر انجام دیے جائیں گے، اتنا ہی مقام بڑا ہوگا۔ اب دل کی کیفیات اللہ جانتا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ میں عجز و انکساری میں، اخلاص میں آپ سے زیادہ ہوں یا کم، مجھے تو نہیں پتا۔ جس کا دعویٰ ہے میں عجز و انکساری میں آگے ہوں، یہ تو متکبر ہے، یہ تو تکبر ہو گیا ہے۔ خود کو بہتر سمجھنا لوگوں سے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو اس چیز کو آپ سمجھے میرے دوست۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے دنیا کے لیے اچھا نہیں بننا،
اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. پیر صاحب میں جلے تو حق کو دیتا میں کو علامت دی جرت نہیں تھی. پیر کوئی خدا ہے لیکن ادب کر رہا ہے نا. تو اللہ زیادہ اس چیز کے لائق ہے. سب سے زیادہ اللہ سے حیا کی جائے, سب سے زیادہ اللہ کا ادب کیا جائے, اللہ کا احترام کیا جائے, اور اللہ ہر جگہ موجود ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہماری شہرت سے بھی اللہ زیادہ قریب ہے. جو اتنے قریب ہے, تصور کرو, خیال کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بندے کو پتہ ہو میرا مولا, میرا مالک, میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے روٹی کھلانے والا مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے صحت دینے والا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے عافیت دینے والا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر گناہ کرے اور اس کو یہ تصور ہو سکتا ہے ایسا؟ یا تو اللہ کو وہ حاضر ناظر نہیں جانتا, یا پھر اللہ کو حاضر ناظر جانتا تو گناہ نہیں کرتا. دو میں سے ایک چیز ہے. یا تو اللہ کو حاضر ناظر نہیں جانتا تب گناہ کرتا ہے, اگر اللہ کو حاضر ناظر جانتا تو گناہ نہیں کرتا فوراً. اور یہ پریکٹس ہے, یہ سبق آپ کو مل رہا ہے. اس سبق کو یاد رکھو. ہر برائی کا توڑ اچھا اخلاق ہے. اگر بندہ حد سے زیادہ بدتمیز ہے جواب ہی نہ دو. اور بسا اوقات خاموشی اتنا سخت جواب ہوتا ہے کہ سامنے والے بدتمیز کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. میں اس پر آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ آپ کا ایک حاسد آپ کو گالیاں دیتا تھا, آپ سے بدتمیزیاں کرتا تھا, آپ کو تکلیف اور اذیت دیتا تھا. ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا کر اپنی درسگاہ سے گھر کی طرف نکلے تو وہ پیچھے ہو گیا, گالیاں دینے شروع کر دی. ماں, بہن, بیٹی, جو منہ میں آیا کہتا گیا, جو منہ میں آیا. تو چلتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے رک گئے, پیچھے مڑے. اس بندے سے کہا بھائی جتنی گالیاں رہتی ہیں دے لو, میں گھر میں چلا جاؤں گا پھر. اور ایک روایت میں آتا ہے نہیں, راستے میں اس کو غصہ آ گیا. اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میں کوئی کتا ہوں, میں اتنا بھونک رہا ہوں تو مجھے جواب ہی نہیں دیتا. دیکھو کتنی غصہ آیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی گالی کا جواب نہیں دیا تو اس کو اتنی غصہ آیا کہ اس نے ابو حنیفہ کو پکڑا رحمۃ اللہ علیہ, اور اس نے کہا میں کوئی کتا ہوں, میں اتنی دیر سے بھونک رہا ہوں مجھے جواب ہی نہیں دیتا. بسا اوقات خاموش رہنا سامنے والے کو بہت تکلیف دیتا ہے, بہت تکلیف دیتا ہے. اس لیے اخلاق نبوت مثال صحابہ موجود ہے. ایک صحابی نے جانور کو گالی دی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, میں لوگوں کو اخلاق سکھاتا ہوں, پیار سکھاتا ہوں, لوگ جانوروں کو گالی دیتے ہیں. نہیں بلکہ یوں واقعہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بات کی, سخت بات کی, تو حضور نے فرمایا تم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو, کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟
کیونکہ آپ کی عادت مبارک تھی جب نصیحت فرماتے مذمت والی بات پر تو یوں نہیں فرماتے آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، نہیں فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ آپ کا انداز تھا۔ یہ انداز تھا لوگوں کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انداز تھا۔ تو اس لیے وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد میں نے کسی انسان کو کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ یہ صحابہ اور دعائیں، الدعاء مخ العبادت، دعائیں لازمی پڑھو ہر موقع کے حساب سے۔ اکیلے بیٹھے ہو جی میں اللہ سے دعائیں کرتے رہو، ہاتھ پاؤں سے کام کرتے رہو، اپنا زبان سے قلب سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ اگر کسی چیز کا دل نہیں کر رہا تو دعا مانگتے رہو، دعا مانگتے رہو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، قیامت تک آنے والی اپنی نسلوں کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ زبان اور قلب یہ دونوں اللہ کی طرف متوجہ رکھو، دل سے اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کوشش کرو معنی کا تصور کرو، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ تصور ہے، تصور کر کے پڑھو، اللہم صلی علی محمد، اے الہ العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، کرم نازل فرما، وعلی آل محمد، اور آپ کی اولاد پر درود پڑھتے رہو، تصور کر کے پڑھو، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ، بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یاد رکھو جب ہم درود پڑھتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ہم کوئی احسان نہیں کرتے، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو جو مقام، جو مرتبہ دینا تھا دے دیا۔ یہ ہمارا مرتبہ اونچا کرنے کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ اور سبب بنایا ہے کہ آپ میرے محبوب پر درود بھیجو، میں آپ پر 10 بار نظر رحمت کروں گا، نظر کرم کروں گا، آپ کے گناہ معاف کروں گا، آپ کے درجے بلند کروں گا۔ یہ محبت ہے۔ آپ کی اولاد سے کوئی پیار کرے، آپ اس آدمی سے عزت سے پیش آتے نہیں آتے؟ جو اللہ کا پیارا محبوب ہے، جو اس سے پیار کرتا ہے، اس پر درود بھیجتا ہے، اللہ کریم اس بندے پر خصوصی فضل فرماتے ہیں، خصوصی، اور اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں، جنت میں بڑے بڑے درجے بناتے ہیں اس کے لیے۔ تو اس لیے ہم کوئی درود پڑھ کے اور کبھی خیال بھی نہ کرنا کہ ہمارے درود پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ شاید بلند ہو رہا ہوگا، نہیں، اللہ نے ہر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، سارے خزانے جنت کے ہوں، دنیا کے ہوں، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے قاسم، تقسیم کرنے والا۔ ہر چیز اللہ نے اپنے آقا کو دے دی، میرے اور آپ کے آقا کو، یعنی اپنے محبوب کو دے دی۔ ہر چیز میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے عنایت فرما دی، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اپنے محبوب کا محبوب بھی ہے، محب بھی ہے۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بھی ہیں، محب بھی ہیں۔ اللہ بھی اپنے محبوب کا محبوب بھی ہے، محب بھی ہے۔ تو میرے دوست کبھی یہ تصور نہ کرنا میں درود پڑھ کے کوئی احسان کر رہا ہوں، نہیں، یا میرے درود پڑھنے کی وجہ سے انہیں کوئی نفع ہو رہا ہے، نہیں، ہمیں نفع ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کے صدقے ہمیں نفع ہوتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات مل جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہر میں حیات ہے، ہم قریب جا کر درود پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم دور سے درود پڑھتے ہیں، فرشتے درود لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں بنت فلاں کی طرف سے ہے۔ فرمایا اچھے اعمال پیش ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، امتی کے برے اعمال پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے۔ اور جب آدمی خوش ہوتا ہے دعا نہیں کرتا، تو اس لیے درود بھیجنے سے ہمارے اپنے مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ کی بھی ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی بھی؟ تو اس لیے نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے، اچھے اخلاق سے رہنا ہے، اپنے ہر عضو کو گناہ سے بچانے کی پریکٹس کرنی ہے، پابندی سے خانقاہ میں آئے، ہر جمعرات 11 بجے مجلس، پورے 11 بجے پہنچو یہاں، پھر مجلس چاہے 5 منٹ 10 منٹ جتنی بھی لیٹ ہو، وہ آپ کی وجہ سے لیٹ ہوتی ہے کہ ساتھی لیٹ آتے ہیں تو ہم بیٹھے رہتے ہیں، بھئی چلو سارے جمع ہو جائیں تو ہم اللہ کی بات سنائیں۔ کوشش کرو، اس کو معمولی نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ یہاں مزدوری کرنے چلے گئے تو وہاں موبائل پر بیانات سنتے رہو، یہاں ہو مجلس نہ چھوڑو۔ لوگ ہوٹل نہیں چھوڑ رہے، لوگ فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہے، بیمار لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چلنے سے معذور ہو گئے، اتنے معذور کے ٹانگوں سے چلنے سے معذور ہیں، اور مثانہ اتنا کمزور کہ پل فضلوا تک پہنچتے پہنچتے 2-3 مرتبہ پیشاب کر دیتے تھے، لیکن پل فضلوا پر جانا نہیں چھوڑا، ہوٹل پہ جا کر چائے پینا نہیں چھوڑا، کہتے میرا جی نہیں لگتا، میرا دل نہیں لگتا، میں مجبور ہو کر جاتا ہوں کہ میرے ہم عمر وہاں 2-4 بڈھے آ جاتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ لیکن ہم اللہ کے لیے کیوں نہیں اتنی جذبہ رکھتے؟ اللہ کے لیے ہمیں ہمارا دل اتنی مجبور کیوں نہیں کرتا کہ ہر کام چھوڑ کر صحبت اہل اللہ میں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پورا ہفتہ یہاں پڑے رہو، نہیں، 1-1.5 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، آؤ مجلس سنو، جاؤ پھر اپنا کام کرو، درمیان میں وقفہ آ گیا ہے، کام تھا، زور کا کام تھا، وقفہ کر لیا ہم نے، وقفہ لیا، وقفہ۔ اتنا پیار کرو اللہ سے، اتنی محبت کرو اللہ سے، دل مجبور کر دے نماز پڑھنے پر، دل محبت کی وجہ سے قرآن کھولنے پر دل مجبور کر دے۔ میں نے کہا نا، ہاتھ پاؤں سے کام کرو، کھیتی باڑی ہے، دکانداری ہے، لیکن زبان اور دل اللہ کی طرف، اللہ 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 ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، درود ہو رہا ہے، استغفار ہو رہا ہے،
یہ ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہماری دنیا والی آنکھ ظاہری بند ہوگی، حقیقت میں جو ہماری آنکھیں کھلیں گی، دراصل موت پر آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب آدمی مرتا ہے تو دنیا والوں کی نظر میں تو اس کی آنکھ بند ہو گئی، لیکن حقیقت میں آنکھ کھلی ہی اب ہے، پھر وہ افسوس کرتا ہے۔ اور فرمایا جب آدمی مرتا ہے ہر بندہ افسوس کرتا ہے، ایمان والا مومن بھی افسوس کرتا ہے۔ کس پر؟ کاش جو میری زندگی کے وہ لمحے جو غفلت میں گزرے، جو لمحے بغیر ذکر اللہ کے گزرے، بغیر نیکی کے گزرے، وہ ایسے نہ گزرتے۔ یعنی نیک بندہ بھی حسرت کرتا ہے، کاش جو لمحے میرے غفلت میں گزرے وہ نہ گزرتے، جو لمحے میرے بغیر ذکر کے، بغیر اللہ کی یاد کے گزرے ہیں، کاش وہ ایسے نہ گزرتے۔ یہ ایمان والے کو اگر اتنی حسرت ہے تو بتاؤ جو خود سراسر غفلت میں زندگی گزار کے، پوری زندگی گناہوں میں گزار کے، نافرمانی میں گزار کے، حالت کفر میں گزار کے جا رہے، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ کافروں کے بارے میں تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا جب کافر مریں گے تو اس وقت جیسے ان کی حقیقی آنکھ کھلے گی یہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، آرزو کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ مرتے لمحے پر ان کی آرزویں ہیں، پھر قبر میں بھی ان کو یہی افسوس، حشر میں یہی افسوس، میزان پر یہی افسوس، پل صراط پر یہی افسوس، جہنم میں بھی یہ ہمیشہ ہر لمحے افسوس کرتے رہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ جنت میں اہل جنت کو اللہ اپنے فضل سے اتنا انعامات دیں گے، اتنے انعامات دیں گے کہ یہ وہاں اہل جنت مطمئن ہو جائیں گے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اہل جنت بھی مرتے لمحے بھی انہیں افسوس ہے، قبر میں بھی افسوس ہے، حشر میں بھی افسوس ہے، پل صراط پر بھی افسوس ہے، میزان پر بھی افسوس ہے، جنت میں جانے تک انہیں بھی افسوس ہوگا کاش جو لمحے میں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارے وہ لمحے ایسے نہ گزرتے میرے، فلاں وقت جو میرا اللہ کو یاد کیے بغیر گزرا کاش ایسا نہ ہوتا۔ یہ جنتی کو بھی افسوس ہوگا، جنتی کو بھی افسوس ہوگا۔ تو اس لیے میرا دوست اپنی کیفیات، اپنا دل، اپنا دماغ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رکھیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا سارے گناہ چھوٹ جائیں گے، سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ ذکر اللہ، دل اللہ کی طرف متوجہ رکھو اور مجالس میں ناغہ نہ کرو، انشاءاللہ عافیت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔